اور قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے. کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے. یہ معاملہ ہوا. لیکن پھر مشکلات آنی شروع ہوئیں. اب ہوا کیا کہ جو لیڈرز تھے قریش کے، تو ان کو لگا یار یہ جیسے یہ نبوت کا کہہ رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے ہماری سیاست ختم ہو جائے گی اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. تو اس کے یہ مین بڑے سردار ابو لہب بھی تھا، ابو جہل تھا، نضر بن حارث، عاص بن وائل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے لیڈرز تھے، یعنی اپنی اپنی فیملی کے لیڈرز تھے، اور یہ سب مل کے مکہ کی حکومت کے مین لوگ تھے. تو انہوں نے بدتمیزیاں شروع کیں اور یہ سلسلہ کیا، ایک مذاق اڑانا اور ذہنی طور پر ٹارچر کرنا. مثال کے طور پر یہ ایسی حرکت کرنا کہ یہ غلاظت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پھینک دینی یا آپ کے گھر میں ڈال دینی. ایک واقعے پہ تو جیسے یہ ہوا کہ یہ غالباً عاص بن وائل ہی تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کھڑے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے میں تھے، تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دی. تو اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بھاری ہوتی ہے وہ تھی. تو اب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آیا، ان کا حرم شریف کے پاس ہی گھر تھا، تو آپ آئیں فوراً اس کو ہٹایا اور پھر صاف کیا. تو اب اس طرح کی یہ اس طرح کا ٹارچر کرنے لگے. لیکن کچھ غلام تھے، مثلا یاسر، سمیہ، عمار ان کے بیٹے تھے، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ. یہ ان پر تو جسمانی طور پر ٹارچر شروع ہوا. اب ابو جہل ہی کے غلام تھے یہ یاسر اور سمیہ، یہ میاں بیوی تھے دونوں. تو ان دونوں کو شہید کر دیا سب سے پہلے. ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ پہ بہت ٹارچر کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو اجازت دی کہ بھی آپ یہ جس طرح ہے تو اسی طرح سے تم بول لو، لیکن اپنے دل میں اللہ پر ایمان رکھو. تو وہ کرنے لگے. بلال رضی اللہ عنہ یہ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے بلال رضی اللہ عنہ. ان پر یہ کیا کہ ان کو ایک بالکل دھوپ کے اندر ریت میں جناب ان کو ڈال دینا، اور ان کا جسم جو ہے وہ کافی اس سے طرح کے کہنے کہ انتہائی گرم ریت سے کیا حال ہوگا یہ ہونے لگا. اچھا، جو آزاد لڑکوں میں ان کے والدین یا چچاؤں نے ظلم کیا، مثال کے طور پر جیسے عثمان رضی اللہ عنہ، ان پر یہ کیا کہ جناب کچھ مار پیٹ لیا. زبیر رضی اللہ عنہ پہ تو یہ کیا کہ چچا نے پکڑ کے ان کو بند کر کے اس پہ دھواں لگا دیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہ بھی اسی طرح کا ہی ایک ٹارچر کر سیا، لیکن یہ پھر بھی ایمان لاتے رہے. یعنی ان پہ صبر کا امتحان ان سب پہ چل رہا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سائیکولوجیکلی ٹارچر، یہ جیسے غلاظت کرنا، اوجڑی ڈال دینا، یا اس طرح کچھ گالیاں کر دینا، اس طرح کی حرکت کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر رہے تھے. آپ کے ساتھی جو بڑے لوگ تھے جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کو جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، ہاں جی یہ تو یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں. اس کا پورا ذکر قرآن میں ہے. یعنی قرآن میں کیسے انہوں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی کہا گیا یہ کوئی شاعر ہیں جی. تو قرآن پاک میں اس کا جواب ہے یہ کوئی شاعر نہیں، ان کو کبھی شاعری آئی بھی نہیں آج تک. اس طرح کا پروپیگنڈا کیا یہ جی کسی باہر کے لوگوں سے انہوں نے سن لی ہے اور یہ کر رہے ہیں. ان کا بتاؤ اگر دوسروں نے یہ اگر ان کو سکھایا ہے تو پھر اتنی صاف اچھی عربی میں کیسے یہ آ گیا یہ قرآن. اس طرح کا یہ پورے قرآن کا حصہ ہے. قرآن مجید پہ اعتراض اسی طرح کے ہونے لگے. یہ پوری ڈیٹیل خود قرآن میں ہے. قرآن مجید کے مقابلے میں روم اور ایران کے قصے پیش کرنا، یہ غالباً ولید بن مغیرہ وہ لے کے آیا اور روم اور ایران کے قصے لا کے کہ جناب یہ قرآن بھی تو قصہ ہی ہے نا، ہم تمہیں سناتے ہیں، تم ادھر آؤ. اچھا، کچھ نے یہ حرکت کی کہ پیشہ ور لونڈیوں کو اکٹھا کر کے اور ڈانس کرنا،
گانا اور شراب اور اس میں لگانا تاکہ لوگ اس طرف لگ آئیں اور قرآن کو نہ سن سکیں۔ کچھ یہ بھی ٹارچر ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، تو ابو لہب نے ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان دونوں کو طلاق پہلے ہی دے دی۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان پر بھی طلاق کر دی، نہیں جی یہ تو ہمارے مذہب کے لوگ ہی نہیں ہیں، ان کو نکال دو۔ تو اس طرح کا یہ ٹارچر ہونے لگا۔ یہ پیریڈ بہت مشکلات کا پیریڈ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا۔ اس کے لیے پہلے صحابہ کرام کو ہی حکم دیا۔ اب جیسے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ پہلی مرتبہ کیا تھا، ان پہ کسی نے ان کو پکڑ کے مارنے کی تو انہوں نے بھی پھر جواب کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فائنینشلی بہت سٹیبل تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک غلامی کو ختم کرنے کے لیے یاسر رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے عمار، اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو خریدا۔ ان کے جو مالک تھے ان کو جیسے پیسے کہہ رہے ہیں اتنے دے کے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح کچھ اور بہت سے غلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کچھ اور صحابہ کرام بھی جو بھی ایمان لاتے تھے ان کو خریدتے، ان کو اور اس کے بعد آزاد کر دیتے۔ ارقم رضی اللہ عنہ ایک ایمان لائے تھے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ دعوت اور تعلیم کا مرکز انہوں نے بنا دیا کہ ان کا شہر سے تھوڑا باہر ایک گھر تھا اچھا بڑا سا، تو اور جو ایمان لاتے تھے صحابہ کرام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بلا لیتے تھے۔ اب یہ اکٹھے بیٹھتے، اکٹھے نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کے ان کو سناتے ہوتے تھے اور ان کی ٹریننگ کا سلسلہ ہو رہا ہوتا تھا۔ پھر ایک یہ حکم ہوا کہ ہجرت حبشہ کر لو، یہ 614 میں ہوا اور پھر 2 سال یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اس کے لیے اب یہ حبشہ کیا تھا کہ یہ افریقہ کا، یہ اسپیشلی سوڈان اور ایریٹریا کا جو ایریا ہے، یہ ایک پوری حکومت تھی جو کرسچن بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے مطابق ہی عمل کر رہے تھے، اور پتہ چلا تھا کہ وہ بڑا اچھا کرتے ہیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزنس کے لیے بھی وہاں جا چکے تھے، ان سے گفتگو ہوئی تھی، ان کا کہ یہ بہت نیک بادشاہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ پہ ظلم نہیں ہوگا، آپ جائیں۔ تو یہ ہجرت کرنے چلے گئے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہی تھے، یہ کمیونٹی مینجمنٹ کرنے لگے اور حبشہ میں پہنچے، اور انہوں نے یہ دعوت خود نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کو یہ دعوت پہنچائی، کچھ اور لوگوں کو پہنچائی، قرآن پڑھا اور وہ لوگ ایمان لائے، تو ایک اچھی طرح سٹیبل ہونے لگے۔ اب ہوا یہ کہ مکہ والوں نے اپنے ایک بہت اہم لیڈر جو کہ زیادہ تر یہ جاتے ہوتے تھے ایمبیسیڈر کے طور پہ، عمر بن، ان کو بھیجا کہ جناب عمر بن عاص کو بھی تم جاؤ اور جا کے تم حبشہ والوں سے، بادشاہ سے بات کرو کہ ان کو واپس بھیجیں۔ انہوں نے کی، لیکن بادشاہ نے فوراً ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی، یہ پورے امن کے ساتھ میرے ملک میں رہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تو بہت عرصے بعد پھر خود ایمان لائے تھے۔ اچھا، پھر 2 بہت اہم آدمی وہ ایمان لائے، حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں بڑے اچھے پہلوان تھے اور صحیح جنگجو تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی قریش قبیلے کے ایک بڑے اچھے پہلوان تھے۔ ان پہ ایک بڑا تھوڑا سا یہ آیا تھا کہ یار یہ ہماری کہیں مذہب کے خلاف ہیں، تھوڑا سا آیا تھا، لیکن پھر جب ان کی اپنی بہن ایمان لائیں تھیں تو انہوں نے قرآن پاک جب پڑھ کے سنایا تو یہ ان کا دل چینج ہوا کہ وہ بھی ایمان لائے، اور تب یہ ہوا کہ تشدد کی کمی ہو گئی کہ انہوں نے
حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما نے باقاعدہ لے کے ایک بڑا کھلا اعلان کر دیا، تو پھر اب تشدد جتنے کم از کم آزاد لوگ تھے تو ان پہ ختم ہو گیا۔ اب کئی اور قبائل میں بھی یہ دعوت پہنچنے لگی، اور جیسے اگزامپل ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ غفار ایک قبیلہ تھا، وہاں کے آ کے وہ مکہ مکرمہ میں آ کے وہ ایمان لائے تھے، اور وہی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ہی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ آ کے بہرحال وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک خاص پیریڈ آئے جو انتہائی مشکلات کا دور ہے، یہ 616 ٹو 619 کا پیریڈ ہے۔ اس میں اس کو کہا جاتے ہیں کہ شعب بنی طالب، یعنی کیا یہ تھا کہ مکہ کے جتنے منکرین تھے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ جی ہم یہ بنو ہاشم قوم جو ہے نا، بنو ہاشم جو فیملی ہے، ان کو ہم کوئی کھانے کی چیز نہیں دیں گے، کوئی چیز نہیں دیں گے، اور ایک طرح کا ایک بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو شعب بھی طالب جو ہے، یہ ایریا بالکل صفا پہاڑی کے بالکل پاس ایریا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے گھر تھے وہاں، تو وہ لوگ پھر وہیں پہ رہے، بڑے عرصے تک رہے، اور کوئی ان کو چیز نہیں دے رہے تھے۔ لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن، بلکہ ان کے بھانجے تھے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا، ان ایک ایتھکس ان کے یہاں تھے، تو انہوں نے یہ کھانے کی چیزیں وہ رات میں لا کے پہنچا دیتے ہوتے تھے، تو تاکہ یہ سیٹل، یہ 3 سال مشکلات کے رہے۔ اس کے بعد پھر 619 کا جو پیریڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات کا سب سے بڑا مشکل ایریا ہے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ یعنی اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک تو یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جتنا سکون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیتی تھی وہ فوت ہوئیں، اور پھر اس کے کچھ ہی دن بعد آپ کے چچا ابو طالب صاحب جو ہیں وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب وہ بھی فوت ہوئے تو وہ بنو ہاشم کے ہیڈ وہی تھے، اور وہ پوری ہیلپ کرتے ہوتے تھے جتنی پاسبلٹی ہو اپنی فیملی کے طور پہ، تو وہ بھی فوت ہوئے۔ تو اب بنو ہاشم کا اب ہیڈ بن گیا ابو لہب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، جو تھا تو چچا ہی لیکن بڑا دشمن تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بھی آپ اور قبائل میں جا کے بھی یہ دعوت پہنچا دیں، تو 619 میں آپ طائف کا آپ نے سفر کیا۔ لیکن طائف میں کیا ہوا واقعہ کہ طائف آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ایریا ہے طائف کا، یہ مکہ مکرمہ سے لے کے آلموسٹ 70-80 کلومیٹر ہے، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں سے اوپر چڑھ کے آئے، اور آپ نے یہ دعوت پہنچائی، تو وہاں کے جو سردار تھے تو انہوں نے بدتمیزی یہ کی کہ اپنے لڑکوں کو لگا دیا، اور لڑکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارنے شروع کیے۔ اس وقت زید رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے، اور زید رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ پتھر اپنے اوپر لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ لگے، لیکن جتنا ممکن تھا ان کے لیے انہوں نے کیا، پھر بھی وہ بھی زخمی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو اس وقت مکہ کے ہی کچھ سردار جو ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے بلکہ منکرین ہی تھے، تو انہوں نے یہ ایک دل میں لگا کہ یار ہمارے شہر کے بندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انہوں نے اسپیشل ان کا ایک یہ باغ تھا وہاں پہ رکھا، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ کھانے کی چیزیں دی، اور وہاں کے جو غلام تھے وہ ایمان لائے، وہ کرسچن تھے، تو وہ ایمان لے آئے اور اب گھر واپس آئے۔ اب جو 3 سال تھے مکہ مکرمہ میں، اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھی آپ اب یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسج آپ پہنچا دیجئے سارے قبائل میں۔ تو اب یہ ہوا، اس سے پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ فوکس اس پہ ہو گیا کہ حج کے موقع پہ بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہوتے تھے، تو ان سب کو آنا، تو کچھ لوگ
کئی قبائل کے کچھ لوگ ایمان لائے، جس میں اگزامپل کے طور پہ کچھ شخصیتیں ہیں، جیسے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ دوس ایک قبیلہ تھا، ایک بڑا قبیلہ تھا، تو اس کے ایک بڑے آدمی تھے، وہ ایمان لائے۔ اس طرح یمن کے کئی لوگ بہت سے آئے تھے، وہ ایمان لائے۔ عمان کا سردار زماد ازدی رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے۔ یہ عمان کتنا دور، یمن بھی کتنا دور ہے مکہ سے اراؤنڈ تقریباً 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے یمن، اور عمان جو ہے وہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہاں سے وہ حج کرنے آئے تھے، ایمان لائے تھے۔ اچھا، لیکن ان سب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ابھی ہمارے اور سردار ایمان نہیں لائے تو کچھ مسئلہ ہوگا، تو اس لیے بس وہ خود ایمان لائے وہ لوگ۔ لیکن یثرب یہ مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر تھا، وہاں کے 6 اہم افراد ایمان لائے تھے رضی اللہ عنہ، اور اگلے سال 12 ایمان لائے، اور پھر تیسرے سال 72 افراد وہ ایمان لائے۔ اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص ساتھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ یثرب میں جائیے اور قرآن مجید کی تعلیم آپ یثرب کے لوگ جو ایمان لائے ان کو دیں، تو لے آئے۔ تو آتے آتے 72 ایمان لائے، اور خود یثرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں کے سردار تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سردار ایمان لائے، اور 622 میں۔ اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ پلیز آپ ہمارے یثرب میں آپ تشریف لے آئیں، اور آپ تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی پوری حمایت کریں گے، اور کوئی بھی آپ پہ حملے کے لیے کوئی بھی آئے تو ہم سیکیورٹی کریں گے، تو آپ تشریف لائیں۔ تب دیکھیے کہ یہ آیا، تب یہ دیکھیے کہ دعوت یہاں تک پھیل رہی تھی۔ لیکن پھر ایک خاص ہوا واقعہ کہ اب کئی قبائل کے لوگ اکٹھے ہوئے جو ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا، اب یہ سوال تھا، سب میں آئیڈیا آ رہا تھا کہ یار یہ محمد کو ہم یہاں پہ قتل کر دیں معاذ اللہ، تو خواہش یہ تھی، لیکن یہی تھا کہ بھی اگر کوئی کرے تو پھر بنو ہاشم جو ان کی فیملی ہے وہ بھی بڑے مضبوط ہیں، وہ تو پھر اس کے مقابلے پہ آ جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ ندوہ، یہ وہ خاص ایریا تھا جو پارلیمنٹ کا ان کا ایک ایریا تھا، اس میں طے ہوا کہ بھی ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ آ جائے، سارے مل کے کریں گے تو قتل کسی ایک پہ نہیں آئے گا، سارے قبائل پہ آئیں گے تو پھر بنو ہاشم کسی سے جنگ نہیں کر سکیں گے، یہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کے لیے آپ یثرب چلے جائیے۔ اور یہ دلچسپ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک یہ پوزیشن تھی کہ بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے بہت سی رقم آپ کو دیتے ہوتے تھے کہ آپ یہ بزنس کریں اور اس کا پروفٹ ہمیں دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امانت کے طور پر بھی لوگ اپنا کیش دے دیتے تھے، اور کیش اس زمانے میں یہ دینار سونے کے ہوتے تھے، سکے اور چاندی کے ہوتے تھے، وہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے اسپیشل علی رضی اللہ عنہ کو رسپانسبلٹی دی کہ بھی میں ہجرت کرتا ہوں، تم کچھ دن بعد کرنا، لیکن پہلے فلاں 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 ایک پورا لسٹ انہوں نے دی کہ یہ فلاں کے اتنا ہے، فلاں کے اتنا ہے، یہ سارا کیش آپ نے واپس کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، اور اپنے ہی بچپن کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا ہجرت کے لیے، وہ بھی آئے، اور جب باہر نکلے تو سارے قبائل کے لڑکے جناب وہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ معاملہ کر دیا کہ ان کی نظر میں ہی کچھ نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ ہجرت کی۔ اب انہوں نے یثرب کی بجائے کہ ان کو پتہ تھا کہ بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس کو ٹارگٹ کریں گے، تو آپ الٹی طرف جا کے اور کچھ عرصے کے لیے ایک غار میں رہے، اور ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ اسی غار میں کچھ پرندوں کے ذریعے کچھ ایسے معاملہ کر لیا کہ اب لوگوں کو یہ نظر آیا کہ اس غار میں کوئی نہیں کچھ ہے، تو کوئی نہیں آیا وہاں۔ اور پھر اس کے بعد 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور بیٹی
انہوں نے یہ پورا گھر کھانا جو ہے یہ بنا بنا کے بھیجتے رہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور کرتے کرتے پھر آپ نے یہ جو عام روڈ تھا وہاں سے سفر نہیں کیا، بلکہ دوسرے رستے سے آپ نے یہ سفر کیا، اور کرتے کرتے پھر آپ یثرب میں پہنچ گئے۔ اب یثرب کا پھر نام مدینۃ المنورہ مشہور ہو گیا۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ، اس کو پوری ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے ذہن میں جتنے کوسچن ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں، وہ ای میل کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ میں کیا کیا اس میں بڑے بڑے کرٹیکل قسم کے معاملات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اسٹریٹجی کیا تھی، کس طرح سے آپ نے ٹریننگ کی، کس طرح سے آپ نے سیٹل کیا صحابہ کرام کو، اور کیسے ایک باقاعدہ تہذیب بنی، اس کی پوری ہسٹری پھر انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں ہم کریں گے۔ تو جناب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔